مہر ادا نہ کرنے پر سخت وعید۔ چنانچہ احادیث شریف میں شروع ہی سے مہر ادا نہ کرنے کی نیت رکھنے والے شخص کے بارے میں سخت سے سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کو المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر نقل کیا گیا ہے، ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان الى آخر الحدیث۔ یہ معجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501، جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، حدیث نمبر 1851 بحوالہ انوار نبوت صفحہ 639 ہے۔ یعنی جو شخص کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں اس عورت کے حق مہر کو ادا کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہ ہو، بلکہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہو، یعنی عورت کو دھوکہ دے کر کے، لالچ دے کر کے اس طریقے سے کیا ہو، پھر وہ عورت کا حق ادا کیے بغیر ہی مر جائے، تو اس سلسلے میں فقہا لکھتے ہیں اور حدیث کے اندر ہے کہ اس حالت میں ملے گا کہ اس کا شمار بدکاروں میں سے ہوگا، یہ ایسا شخص بدکار ہوگا، یعنی زانی مرد شمار کیا جائے گا۔ اس بنا پر معاشرے میں پیدا شدہ جو برائی ہے کہ ڈیکوریشن میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن مہر کو ادا نہیں کیا جاتا، یہ بڑی ہمارے معاشرے کی کمی اور کوتاہی اور غلط بات ہے۔ یہ اس لیے جو ہے اس کوتاہی کو سختی کے ساتھ ہم کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس بات کی ذہن سازی لوگوں کو ہونی چاہیے کہ مہر یہ عورت کا لازمی جز اور اس کا حق ہے، یہ اس لیے جتنی جلد ہو سکے اس کی ادائیگی ہو۔ اب یہ ادائیگی میں آپ یہ نہیں ضروری ہے کہ ایک ساتھ دے دیجئے، اب تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اس کے خرچ کو نکال کر کے الگ سے اس کو مہر کے نام سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیتے رہیے، تب بھی آپ کا اس سے ادا ہو جائے گا۔ بہتر ہے، کیونکہ زندگی موت کا انسان کے لیے کوئی بھروسہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج شادی ہوئی، شادی ہوتے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گئے، یا یہ کہ کہیں گئے گھومنے پھرنے کے لیے، کچھ اچانک حادثہ پیش آیا، ختم ہو گئے۔ تو موت اور حیات کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے فوری طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے، بلکہ افضل یہ ہے کہ نکاح کے وقت ہی یا رخصتی سے پہلے ہی مہر کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک رخصتی نہیں فرمائی جب تک کہ مہر وغیرہ کا انتظام نہیں ہو گیا، اور اس انتظام کی وجہ سے قدر تاخیر بھی آپ کو ہوئی رخصتی کرنے کے سلسلے میں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے پہلے کچھ نہ کچھ مہر ادا کر دے۔ یہ تفصیلی بحث جو ہے مجموع الزوائد علی ہامش بغیت الرائد، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 520، حدیث نمبر 7498 بحوالہ فتاوی محمودیہ، جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 17ویں جلد صفحہ 322، کتاب المسائل چوتھی جلد صفحہ 287 اور 288 پر بھی اس کو نقل کیا گیا۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کے اندر جتنا جلد سے جلد ہو سکے مہر کی ادائیگی کی فکر کیا کریں۔